ترکی کے اندر دو پارٹیاں تھیں، ایک مذہب اسلام کو پسند کرنے والی، ایک مذہب اسلام کو نہ پسند کرنے والی، دو پارٹیاں تھیں۔ ساری دنیا کا دماغ لگا ہوا تھا اس میں، ساری دنیا کا دماغ لگا ہوا تھا کہ یہ جیت جائے، وہ کہتا تھا وہ جیت جائے۔ 1450 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اسلام روز بروز ترقی پہ، کہیں کہیں حالات پریشانی کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن روز بروز مذہب اسلام کو ترقی ہے۔ ہماری وجہ سے نہیں ہے، آپ کی وجہ سے نہیں ہے، کسی بادشاہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ مذہب اسلام چونکہ اللہ کا سچا مذہب ہے اور اللہ نے خود وعدہ فرمایا ہے، لہذا یہ ترقی کر رہا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا آج بھی ایک اخبار میں، ایک میں نے بیان پڑھا ایک صاحب کا، ویسے تو وہ ہندوستان میں بڑے لیڈر ہیں، سیاسی نہیں ہیں، بس سماجی لیڈر ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ غور سے سنیے گا، اسلام نے اسپین سے منگولیا تک پوری دنیا پر حملہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں اسلام نے اسپین سے منگولیا تک پوری دنیا پر حملہ کیا۔ اب ہم تو یہ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام مکے سے شروع ہوا، پھر مدینے سے شروع ہوا، انہوں نے شروع ہی کر دیا اسپین سے، کہ مذہب اسلام نے اسپین سے منگولیا تک پوری دنیا پر حملہ کیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اسپین سے منگولیا تک پوری دنیا ہوتی ہے، مجھے اس کا نہیں پتا۔ یہ تو جو زمین کا جیوگرافیکل میپ دیکھتے ہیں تو وہی بتائیں گے پوری دنیا ہوتی ہے نہیں ہوتی، مجھے نہیں پتا اس کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگ تھوڑے تھوڑے بیدار ہونے لگے تو پھر مذہب اسلام کا دائرہ محدود ہو گیا۔ آگے بھی انہوں نے کچھ لکھا مذہب اسلام کے بارے میں، کچھ بتایا انہوں نے۔ تو بولتے رہتے ہیں لوگ، کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں۔ کسی طرح سے مذہب اسلام کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کا مذہب ہے، یہ تو اللہ نے بڑھایا۔ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے صدر وائٹ ہاؤس میں بھی ان کے محل میں بھی، وائٹ ہاؤس میں بھی عید الفطر کی مبارکباد کا پروگرام ہوتا ہے۔ جو بائیڈن ہیں انہوں نے بھی عید کے موقع پر امریکہ کے مسلمانوں کی تعریف کری تھی۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے خبر میں کہ امریکہ کا جو سفیر ہے، ایمبیسی کا ایمبیسڈر بمبئی گیا تھا، تو بمبئی میں خاں صاحب کے گھر بھی گیا اور ایک مسجد میں بھی گیا، اور مسجد میں جا کے حوض میں جو مچھلیاں تھیں ان کو دیکھا اور مچھلیوں کو دانہ بھی کھلایا۔ امریکہ کا ایمبیسڈر ہے یہ چھوٹے موٹے ملک کا نہیں ہے یہ۔ ایسے آپ انگلینڈ میں چلے جائیے، ایسے ہی آپ سب جگہ چلے جائیے۔ میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں، لیکن مذہب اسلام تو اللہ کا فضل ہے، سب طرف ہے۔ اور اگر ہم لوگ مذہب اسلام کی تعلیمات پر پورے اتر جائیں تو سبحان اللہ، پھر تو بات ہی کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا نا ترکی کے اندر ابھی الیکشن ہوا تھا، ترکی کے اندر دو پارٹیاں تھیں، ایک مذہب اسلام کو پسند کرنے والی، ایک مذہب اسلام کو نہ پسند کرنے والی، دو پارٹیاں تھیں۔ ساری دنیا کا دماغ لگا ہوا تھا اس میں، ساری دنیا کا دماغ لگا ہوا تھا کہ یہ جیت جائے، وہ کہتا تھا وہ جیت جائے، جیتے گا تو وہی جس کو اللہ جتائے گا۔ بندوں کے جیتنے سے کہنے سے تو کچھ ہوتا نہیں۔ ایک دفعہ الیکشن ہوا، تھوڑی سی کسر رہ گئی، دوسری دفعہ الیکشن ہوا تو امریکہ کے وہ ترکیہ کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوغان جیت گئے، فتح ہو گئی۔ اللہ کا حکم ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے اللہ عزت دے دے، جس کو چاہے اللہ ذلت دے دے، وہ تو اسی کے حکم ہے۔ دنیا کے کرنے سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جو ایک بات دیکھی، جب ترکیہ کا صدر کا الیکشن کا نتیجہ آیا
رجب طیب اردگان فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر گئے، فوراً انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کیا۔ یہ ہے بڑی بات۔ جس انسان کو جو عادت ہوتی ہے نا وہی کرتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ دوحہ قطر کے اندر جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب کی ٹیم جیت گئی تھی، اور ایک بہت بڑی ٹیم کو اس نے ہرا دیا تھا۔ تو جب سعودی عرب کی ٹیم جیت گئی تھی تو میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں محمد ابن سلمان فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انہی کو عزت دیتا ہے جو اس کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ ہے یاد رکھنے کی بات۔ ہمارے اندر یہ عادتیں نہیں ہیں، ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ وضو کریے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، اللہ سے دعا کریے، دعا قبول ہو جائے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے اور آپ کی مراد پوری ہو جائے، پھر 2 رکعتیں نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرو، اور ویسے بھی سجدہ شکر ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو۔ تو جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تھوڑی بہت پریشانی تو آتی ہے لیکن کسی نہ کسی طرح پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو ہر وقت ہر مسلمان کو یہی کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیے جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں آنے میں اس کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ایسے جب آپ مسجد میں آئیں پہلے درود شریف پڑھیں پھر دعا پڑھیں۔ حدیث کی کتابوں میں ایسا لکھا ہے۔ جب آپ جائیں گی جب بھی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک من فضلک، جب آپ جا رہے ہوں، وہی بات آ گئی، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، وہی بات ہے۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیجیے آپ، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور مذہب اسلام تو اللہ کا شکر ہے، میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ وزیر اعظم نے بھی ترکیہ کے صدر کو مبارکباد دی، اور وزیر اعظم کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے 140 کروڑ عوام بھی انہیں مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور ہندوستان نے جب زلزلہ آیا تھا تب بھی بہت زیادہ ترکیہ کی مدد کی تھی، بہت سارا سامان بھیجا تھا۔ اور میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ جو برطانیہ کی ہوائی لائن ہے، ہوائی سروس، جیسے ہندوستان کی ہے نا ایئر انڈیا، برطانیہ کی ہے برٹش ایئر ویز، تو انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے لڑکوں لڑکیوں کے لیے یونیفارم بنائی ہے کہ جہاز کے اندر ہوائی اڈے پر جو برٹش ایئر ویز کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ کون سی یونیفارم پہنیں گے۔ 20 سال بعد تقریباً انہوں نے بدلی ہے۔ تو آپ کو تعجب ہوگا کہ لڑکیوں کی جو یونیفارم بنائی ہے اس میں حجاب والی یونیفارم بھی شامل کی ہے، حجاب والی، بالکل جو اخبار میں فوٹو آیا تھا بالکل حجاب، پورا جسم ڈھکا ہوا۔ تو مذہب اسلام کی تعلیمات جو ہے نا سب کو پسند ہے، اگر پسند نہ ہو تو کیوں کوئی اپنائے گا۔ تو ہمیں تو یہی دھیان رکھنا چاہیے ہر وقت کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ اسی کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔